बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर आरिफ एंड यूर वाचिंग वॉइस ऑफ उमर आरिफ। अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए एक नहायत ही अफसोसनाक खबर और टूटे दिल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे 19 अगस्त 2024 को कराची के कारसाज रोड पर होने वाले हादसे के फैसले के बारे में। कल 6 सितंबर जो कि पाकिस्तान के इंसाफ का एक और तारीखी स्याह दिन था मेरे लिबास की तरह। आज बात करेंगे कराची के कारसाज हादसे के बारे में, जिसमें 2 मासूम जाने एक अमीरजादी नताशा दानिश की लापरवाही की वजह से चली गई। बाद में मीडिया में कुछ दिन बहुत शोर मचा, लेकिन पाकिस्तान की रवायत के मुताबिक वही हुआ जो पिछले 77 साल से होता चला आ रहा है, यानी दौलत ने कानून को एक बार फिर शिकस्त दे दी, ताकत और अमीरी जीत गई और गरीब एक बार फिर हार गया। शाहरुख जतोई और रेमन डेविस के केस की तरह रियासत एक बार फिर बेबस नजर आई और एक ताकतवर और अमीराना निजाम में रियासत एक बार फिर हार गई। कल 6 सितंबर को पाकिस्तान के दिफा के दिन नताशा दानिश को रिहा कर दिया गया। जराए और मीडिया के मुताबिक मुतासरा खानदान ने खुद इसे माफ कर दिया, जिसके नतीजे में नताशा दानिश जो हादसे के मौके पर 60 साला मासूम शख्स को और उसकी जवान साला बेटी को बेदर्दी के साथ अपनी करोड़ों रुपए की गाड़ी के नीचे रोंती चली गई, और इसके अलावा भी उसका जी नहीं भरा तो वहां पे मौजूद मुतअद्दिद अफराद को उसने अपनी गाड़ी का निशाना बना दिया। और तब तक ये सिलसिला नहीं रुका जब तक उसकी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी के साथ टकराकर उलट नहीं गई। उसके बाद अवाम ने उसको हरासा किया। अवाम में से कुछ अफराद ने वीडियो बनाने की गर्ज से उसके चेहरे का रुख वीडियो की तरफ करने के लिए उसको फोर्स भी किया और उसको टच भी किया, जिसकी मैं और तमाम बाशऊर मुआशरा इसकी पुरजोर मजम्मत करता है। लेकिन नताशा दानिश की तरफ से अगला कदम उससे भी ज्यादा मजम्मत और अफसोसनाक था, कि जिसमें रेंजर्स के आने पर वो अवाम को ये कहती नजर आई कि तुम लोग मेरे बाप को नहीं जानते, और हायर अथॉरिटी की फौरी हदायत मिलने पर रेंजर्स तो वहां पर पहुंच गई। लेकिन मजलूम मकतूल गरीब पाकिस्तानियों की सड़क पे पड़ी लाशें उठाने की बजाय उन्होंने नताशा दानिश को पहले तहफ्फुज़ फराहम किया, और नताशा दानिश उनके तहफ्फुज़ के हसार में आकर अवाम को ये कहते नजर आई कि तुम लोग मेरे बाप को नहीं जानते। हकीकत में वो सही कह रही थी, और ये जुमला वो अवाम को नहीं बल्कि पाकिस्तान के नाकाम और नाकिस कानून को कहा जा रहा था, जहां गरीब के लिए कोई इंसाफ नहीं है, और जहां अगर आपके पास अरबों या करोड़ों रुपए हो तो आप शाहरुख जतोई की तरह किसी को भी बड़े बाजार में गोली मारकर मुल्क से फरार हो सकते हैं, या नताशा दानिश की तरह किसी को अपनी गाड़ी के नीचे रोंद कर 2 हफ्तों में रिहा हो सकते हैं। तो आइए नजर डालते हैं इस कहानी के बारे में कि असल ये कहानी कहां से शुरू हुई। तो 19 अगस्त 2024 में कराची के कारसाज इलाके में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें नताशा दानिश नामी खातून, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के अमीर तरीन घराने से है और जो एक मशहूर कपड़ों के ब्रांड की डायरेक्टर भी हैं, उनको लापरवाही ड्राइविंग के इल्जाम में कुछ लोगों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचले जाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, जिसने मीडिया में काफी तवज्जो हासिल की। वो मुबीना तौर पर सर्विस रोड पर 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रही थी, जहां रफ्तार की हद सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा थी, जिसमें उनकी लापरवाही से गाड़ी चलाने के नतीजे में एक बाप बेटी की मौत हुई और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। नताशा की गाड़ी ने कारसाज रोड पर 2 गाड़ियों और एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे 60 साला इमरान आरिफ और उनकी जवान साला बेटी आमना जाँ बहक हो गए। वाक़ये के बाद मुतासिरीन के खानदान ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद नताशा के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेकिन बाद में सेक्शन 322 के तहत गैर इरादी कत्ल का मुकदमा शामिल किया गया, जिससे ये केस नाकाबिले जमानत हो गया। तहकीकात से मालूम हुआ कि नताशा के पास पाकिस्तान का मकामी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। यूरिन और ब्लड टेस्ट के बाद ये बात साबित हुई कि वो हादसे के वक्त आइस के नशे में थी। इनके खानदान ने जहनी सेहत के मसाइल का दावा भी किया, लेकिन नडर दलेर डॉक्टर चुनी लाल साहब को खराज तहसीन पेश करता है पूरा पाकिस्तान। नहायत दबाव के बावजूद उन्होंने ये तस्दीक की कि वो तफ्तीश के दौरान और वाक़ये के दौरान जहनी तौर पर बिल्कुल मुस्तहकम थी, और जिस वजह से अमीर खानदान के लिए नताशा दानिश को सजा से बचाना मुश्किल होता जा रहा था। खैर, केस चलता रहा और नताशा दानिश खबरों की जीनत बनती रही, लेकिन कल 6 सितंबर को वही हुआ जिसका तमाम बाशऊर पाकिस्तानियों को पहले से अंदाजा था। यानी कल 6 सितंबर को शाहिद अली मेमन सेशन जज ने 1 लाख रुपए के एवज नताशा दानिश की जमानत मंजूर कर ली। कुछ मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक नताशा के खानदान ने
متاثرین کے گھر جا کر ان سے ہاتھ پاؤں جوڑ کر معافی طلب کی، جس پر آمنہ کی والدہ، جن کا نام عائشہ عمران بتایا جاتا ہے، وہ بہت ہی نیک اور رحم دل انسان ہے اور انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ جبکہ کچھ ذرائع کے مطابق نتاشا کے خاندان نے متاثرین کے خاندان کے ساتھ خون بہا کی تحت، جس میں 5 کروڑ 5 لاکھ روپے کی ادائیگی اور ایک خاندان کے رکن کو ان کی کمپنی میں ملازمت دینے کا وعدہ کیا گیا، جبکہ متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ انہوں نے نتاشا کو محض اللہ پاک کی رضا کے لیے معاف کیا ہے اور اس کے بدلے کوئی رقم نہیں لی۔ یہی تحریر انہوں نے بیان خلفی کے طور پر عدالت میں پیش کی۔ خاندان نے اسے معاف کرتے ہوئے کہا کہ یہ حادثہ غیر ارادی تھا۔ رپورٹوں کے مطابق نتاشا کے جسم میں منشیات کے اثار بھی پائے گئے تھے اور اس پر اینٹی ڈرگ ایکٹ کے تحت بھی مقدمہ درج ہوا تھا۔ اگر یہ بات سچ ہے کہ آمنہ عمران کے خاندان نے بغیر کسی دباؤ یا رقم کے نتاشا دانش کو معاف کر دیا، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ریاست اس کیس میں مدعی کیوں نہیں بن سکتی تھی؟ کیا ریاست نشے کی حالت میں بغیر مقامی ڈرائیونگ لائسنس کے سروس لین پر 100 کی رفتار پر گاڑی چلانے کی سزا دینے کی اہل نہیں تھی؟ معاف کرنا چاہیے تھا یا چھوڑ دینا چاہیے تھا؟ اس پر عوام کا شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ نتاشا دانش کو قانونی طور پر کوئی سخت سزا نہیں ملی کیونکہ متاثرین کے خاندان نے نتاشا کو معاف کر دیا۔ یہ معافی اسلامی قانون کے تحت دی گئی، جس میں غیر ارادی قتل کے مقدمات میں مالی تصفیہ کی اجازت ہوتی ہے، لہذا قانونی طور پر نتاشا کی جیل کی سزا یا دیگر سخت سزائیں نہیں دی گئی اور کیس تصفیہ کے بعد ختم ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ دین یعنی خون بہا کا قانون ہے کیا؟ دین خون بہا اسلامی شریعت کا ایک اہم حصہ ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں غیر ارادی قتل کے مقدمات میں کیا گیا ہے۔ دیت ایک مالی ادائیگی ہے جو قاتل یا اس کے خاندان کی طرف سے مقتول کے وارثوں کو ادا کی جاتی ہے تاکہ قتل کے بدلے میں صلح ہو سکے اور قصاص یعنی بدلہ کے حق کو ترک کر دیا جائے۔ قرآن پاک میں دیت کا ذکر سورہ نساء میں کیا گیا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 92۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی مومن کا یہ حق نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے تو اس پر ایک مومن غلام آزاد کرنا اور خون بہا دینا فرض ہے جو مقتول کے اہل خانہ کے سپرد کیا جائے، اور یہ کہ وہ اہل خانہ اسے معاف کر دیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں دیت کا ذکر موجود ہے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کی مقدار کا تعین کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن کی دیت 100 اونٹ یا 1000 دینار ہے۔ اسلام میں دیت کا مقصد بدلہ لینے کی بجائے صلح اور معافی کی راہ ہموار کرنا ہے تاکہ معاشرتی امن برقرار رہے اور خون ریزی نہ ہو۔ اسلامی شریعت میں دیت معافی میں شامل ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق اگر کسی کو غلطی سے قتل کیا جائے تو مقتول کے وارثوں کو 2 اختیارات دیے جاتے ہیں، ایک قصاص یعنی بدلہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ مقتول کے وارث چاہیں تو قصاص کے تحت قاتل کو سزا دی جا سکتی ہے جس میں قاتل کو قتل کے بدلے قتل کرنے کا حق شامل ہوتا ہے، اور سیکنڈ یعنی دوسری آپشن دیت یعنی خون بہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وارث قصاص نہیں لینا چاہتے تو وہ دیت قبول کر سکتے ہیں، یعنی قاتل یا اس کے خاندان کی طرف سے مالی ادائیگی کے بدلے اسے معاف کر دیں۔ اس کے باوجود عوامی حلقوں میں اس فیصلے پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ مالی تصفیہ اور دیت کا قانون امیر اور بااثر افراد کو فائدہ پہنچاتا ہے، جس سے قانون کی عملداری کمزور ہو جاتی ہے، یعنی امیر اور بااثر افراد اس قانون سے فائدہ اٹھا کر متاثرہ خاندان کو جان و مال یا عزت کی دھمکی دے کر بھی اپنے دباؤ میں لا سکتے ہیں، اور جس کی وجہ پر متاثرہ خاندان مجبور ہو جاتا ہے اس قانون پہ عمل کرنے پر، جس سے قانون کی عملداری کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر خاندان کے معاف کرنے کے بعد ریاست بھی اس میں مدعی بن جائے تو اس قانون کا ناجائز استعمال نہیں ہو سکے گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نتاشا کی رہائی اس بات کی مثال ہے کہ اس طرح پیسہ طاقتور افراد کے لیے قانونی سزاؤں کو ٹالنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، خاص طور پر حادثے میں 2 افراد کی موت اور نتاشا کی منشیات کے زیر اثر ڈرائیونگ کے انکشافات کے بعد عوام میں غم و غصہ بڑھ گیا ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ اسلامی شریعت کے تحت خون بہا کے قانون کو قبول کرتے ہیں اور اسے ایک جائز راستہ سمجھتے ہیں جہاں متاثرین کے وارثوں کو معاف کرنے کا حق دیا جاتا ہے، جیسا میں نے بیان کیا، لیکن مجموعی طور پر عوامی رائے منقسم ہے اور زیادہ تر لوگ نتاشا کی رہائی کو انصاف کے خلاف سمجھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر عوامی فورمز پر لوگوں نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نتاشا کا حادثہ جس میں 2 افراد کی جان گئی اور منشیات کے زیر اثر ڈرائیونگ کی گئی ایک سنگین جرم تھا، اور اسے صرف پیسوں کے بدلے معاف کرنا انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ عوامی سطح پر یہ رائے عام بھی ہے کہ اگر کوئی عام شہری
اس طرح کا جرم کرتا تو شاید اسے اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی رہائی نہ ملتی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں امیر کا انصاف بہت جلدی بلکہ کچھ دنوں میں کر دیا جاتا ہے اور غریب عدالتوں میں، تھانوں میں، کچہریوں میں سر مار مار کر اپنی جان دے دیتے ہیں، لیکن انصاف انہیں نہیں ملتا، جس کی بے شمار مثالیں پاکستان کی جیلوں میں ملیں گی، جہاں کچھ جرمانوں کی وجہ سے یا چھوٹے چھوٹے جرموں کی وجہ سے، صرف وکلا کی فیسز کے پیسے جیب میں نہ ہونے کی وجہ سے کتنے ہی غریب غربا، مجرم، ملزم جیلوں میں نہ جانے کتنے سالوں سے قید کاٹ رہے ہیں، جبکہ نتاشا 3 ہفتوں سے بھی زیادہ قلیل ٹائم میں باعزت بری کر دی جاتی ہے۔ یہ رد عمل واضح کرتا ہے کہ عوام انصاف کے نظام میں اصلاحات اور قانون کی منصفانہ عملداری کے خواہ ہیں۔ اگر آمنہ عمران کے خاندان نے واقعی اللہ کی رضا کے لیے نتاشا دانش اور اس کے خاندان کو معاف کر دیا ہے تو واقعی اللہ تعالیٰ انہیں اجر نصیب فرمائے، لیکن اگر انہوں نے کسی دباؤ میں آ کر یہ فیصلہ لیا ہے یا ہماری عدلیہ نے بھی کسی دباؤ میں یہ فیصلہ سنایا ہے تو یہ احادیث ان کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس کے بعد وہ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اجر کے مستحق ہیں یا سزا کے۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے جس کا احساس نہ لینے کا مطلب ہے کہ انسان ظلم کا شکار ہو رہا ہے اور ظلم کا کوئی بھی عمل جائز نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1688 یعنی 1688 حدیث نمبر، حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے کی قومیں اس وجہ سے تباہ ہوئی کہ جب ان میں سے کوئی بڑے عہدیدار یا مالدار جرم کرتا تو اسے معاف کر دیا جاتا، اور جب کوئی کمزور جرم کرتا تو اس پر سزا دی جاتی تھی۔ یہ احادیث انصاف کے اصولوں کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ عدلیہ میں برابری اور انصاف کی عدم موجودگی قوموں کی تباہی کی وجہ بنتی ہے، اور ملک پاکستان کا اس وقت کیا حال ہے یہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نئے ویڈیو میں نئے کنٹینٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔